اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ سورہ طارق یعنی والسماء والطارق اس کی تفسیر ہوگی. پہلے اس سورت کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر. والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور طارق کی. طارق عربی میں کہتے ہیں طارقہ یطرقو، نصر ینصرو کی طرح. طروقاً اس کا مصدر آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا، رات کو ظاہر ہونے والا یا رات کو سفر کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے. طرق الباب، طرقہ الباب دروازہ کھٹکھٹانا رات کو، یعنی کوئی مہمان آتا ہے نا رات کو آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے طرق الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو کوئی رات کو جو آتا ہے نا اس کو بھی، تو رات کو ظاہر ہونے والی چیز کو طارق کہا جاتا ہے. اور آسمان پہ ایک ستارہ ہے، ستارے تو ظاہر رات ہی کو ظاہر ہوتے ہیں، تو جو رات کو ستارہ ظاہر ہوتا ہے اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں نام طارق آیا نا، یہ ستارے سے آیا، یہ رات کو کھٹکھٹانے والے سے نہیں آیا. میں اپنے نام کو ڈیفائن کر رہا ہوں اصل میں. والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور طارق کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا پتا کہ طارق کیا ہے. النجم الثاقب، النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکنے والا. تو یہاں طارق سے مراد ہے ستارہ، کیونکہ وہ بھی رات کو ظاہر ہوتا ہے. ان کل نفس لما، یہ یاد رکھیں ان کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی ویسے تو ہوتا ہے اگر، لیکن ان کے بعد جب لما آ رہا ہوتا ہے تو یہ ان نافیہ کہلاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور لما کا معنی ہوتا ہے الا. تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے ان کل نفس، نہیں ہے کوئی بھی نفس، لما مگر یہ کہ علیہا حافظ، اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا موجود ہے. فلینظر، وہی یہ بات بہت دفعہ آ چکا ہے، لینظر چاہیے کہ دیکھے، تو چاہیے کہ دیکھے الانسان، انسان دیکھے. کیا دیکھے؟ مما خلق، مما اصل میں تھا من ما، من الگ ہے، میم الف الگ ہے، تو اسے ملا کے کیا بنا دیا مما. تو من ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس چیز سے؟ خلقا بنایا گیا اس کو. فلینظر الانسان، انسان کو چاہیے دیکھے، مما خلق کس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے. تو اللہ نے خود ہی جواب دیا، خلقا بنایا گیا ہے، مما ان ایک پانی سے، دافق، دفق عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے نا وہ ایک قوت کے ساتھ جب کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو اس کو دفق سے تعبیر کیا جاتا ہے. دافق کا معنی ہوتا ہے ایک یعنی خارج ہونے والا پانی. یخرجو جو خارج ہوتا ہے، من بین الصلبی، من بینی، بین کا معنی درمیان، من بین الصلب، صلب عربی میں کمر کو کہتے ہیں. ترائب یہ سینے کی یہ جو ہڈیاں ہیں نا، یہ والی ہڈیاں، اس کو ترائب کہا جاتا ہے. تو یہ پانی نکلتا ہے کمر سے اور سینے کے درمیان سے. انہو بے شک وہ اللہ، علی رجعہ اس انسان کو لوٹانے پر. رجع کا معنی ہوتا ہے لوٹانا. کہتے ہیں نا بعد سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے. تو رجع کا معنی لوٹنا، بے شک وہ لوٹانا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ علی رجعہ اس انسان کے لوٹانے پر لقادر، لام تاکید کے لیے، قادر کا معنی قدرت والا. یوم اس دن، تبلی السرائر تو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا. یوم تبلا جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے، السرائر راز، سریرہ، سر راز کو کہتے ہیں نا، سری نمازیں کہتے ہیں نا جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جہری جو زور سے پڑھی جاتی ہیں. تو سرائر چھپی ہوئی چیزوں کو جس دن ظاہر کر دیا جائے گا، چھپی ہوئی باتوں کو یا چھپے ہوئے عمل کو. فما لہو پس نہیں ہوگا، لہو اس انسان کے لیے، من قوت کوئی بھی قوت، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار، ناصر مدد کرنے والا. والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع جو لوٹانے والا ہے. تفسیر میں بتاؤں گا کیا مطلب لوٹانے کا. آسمان کی قسم جو کیا کرنے والا ہے؟ لوٹانے والا ہے. والارض اور زمین کی قسم، ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے. صدع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ جانا، جیسے زمین کا سینہ پھٹتا ہے نا جب اس میں نباتات اگتے ہیں. انہو بے شک یہ قرآن، لقول ایک ایسا قول ہے، فصل، فصل کا معنی جدا کرنے والا،
آپ نے دیکھو بھائی شہر کی فصیل، کیونکہ وہ دیوار ہوتی ہے جو شہر کو جدا کر رہی ہوتی ہے، بھائی یہاں سے بارڈر ہے یہ شہر کا. تو انہ لقول فصل، یہ ایک ایسا قول ہے، یعنی ایک ایسا کلام ہے، فصل جو حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے. وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے یہ مذاق. ہزل کسے کہتے ہیں؟ غیر سنجیدہ. آپ کوئی بھی بات ویسے ہی کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہزل. جیسے حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، 3 چیزوں کی مذاق بھی حقیقت اور ہزل بھی کیا ہے؟ حقیقت. یعنی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، ہزل بھی کیا ہے؟ حقیقت. نکاح، طلاق اور رجوع. آپ نے بیوی کو 1 طلاق دی، مذاق میں کہہ دیا میں نے رجوع کر لیا، تو وہ رجوع ہو گیا. غلام کو آپ نے آزاد کیا، مذاق میں چل یار تو آزاد ہے، وہ ہو گیا، سچی مچی کا ہو گیا. بیوی سے ویسے ہی گپ شپ میں کہا چلو طلاق کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے میری طرف سے تم کو 3 طلاقیں. پھر آپ کہہ رہے ہو میں تو کیا کر رہا تھا؟ مذاق. تو ایسا مذاق صحیح نہیں، وہ تینوں ہو گئی. انہم، بے شک یہ لوگ، یکیدون اصل میں تھا یکیدون یضربون کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا، قید، مکر و قید نہیں لفظ استعمال ہوتا. بے شک یہ لوگ یکیدون تدبیریں کر رہے ہیں، بری تدبیروں میں استعمال ہوتا ہے یہ اکثر. کیدن تدبیریں کرنا، وَأَكِيدُ اضربو کی طرح، اکیدو، اور میں تدبیر کر رہا ہوں، کیدن تدبیر، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. فَمَهِّلْ، فا کا معنی پھر مہل سبح کی طرح ہے، اس کا معنی ہے مہلت دینا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کو مہلت دیں. آگے امہل، اکرم کی طرح. امہلہم، آپ بھی مہلت دیں ان کو. پہلے اللہ نے کہا کہ آپ کافروں کو مہلت دیں، پھر دوبارہ دوسرے باب کے ساتھ اللہ نے کہا آپ کافروں کو مہلت دیں. رویدہ کا معنی بھی، یہ رویدہ ورڈ بس اسی طرح، اس کا معنی بھی ہوتا ہے مہلت دینا. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اس صورت کی تفسیر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور آسمان پہ چلنے والے، رات کو ظاہر ہونے والے ستارے کی قسم اٹھائی، کیونکہ اب اللہ نے یوں فرمایا قسم آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے کی، تمہیں کیا پتہ وہ رات کو ظاہر ہونے والا کیا ہے. تو جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت عظیم الشان چیز ہے. چونکہ النجم الثاقب، چمکنے والا ستارہ جو رات کو ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ لاکھوں زمینیں ان میں سما جائیں. یہ تو ہم کو چھوٹے چھوٹے اتنے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ خود اللہ کی قدرت کے بہت بڑے کرشمے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پہ ایک حفاظت کرنے والا، کوئی حفاظت کرنے والا موجود ہے. تو یہ جنس ہے، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، تو ہیں 2، لیکن اس کو ایک سے تعبیر کیا کیونکہ ہیں تو محافظ نا وہ، تو یعنی حفاظت تمہاری ہو رہی ہے. حفاظت سے مراد کیا؟ تمہارے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے. کوئی فرشتہ موجود ہے جو تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے. اب قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے کہ جیسے آسمان پہ ستارہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا، نظر رات کو آتا ہے حالانکہ دن میں بھی موجود ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے، تو ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو. تو ایسے ہی فرشتے ہیں اور بڑی شان والے فرشتے ہیں یہ، ان کی جسامت بھی بہت بڑی ہے. فرشتوں کی تو جسامت اتنی ہے کہ انسان دیکھے تو ویسے ہی خوف سے مر جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہیں نظر نہیں آتے، کیونکہ انسان کی آنکھوں کے دیکھنے کے اصول کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ان اصولوں پہ جو چیز آئے گی وہ نظر آ جائے گی، جو ان اصولوں پہ نہیں اترے گی وہ چیز نظر نہیں آئے گی. تو جیسے اللہ اتنے بڑے بڑے ستارے بنا سکتا ہے جو رات کو نظر آتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ نے اور بھی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی. تو وہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرشتے ہیں جو تمہارے اوپر متعین ہیں. اللہ کہتے ہیں اب بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آتی اور تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم، یعنی جب فرشتہ موجود ہے تو اس کا مطلب وہ اعمال لکھ رہا ہے، تو لکھ کیوں رہا ہے؟ یہ تکلف کیوں کر رہا ہے؟ وہ حساب و کتاب ہوگا. اگر حساب و کتاب نہ ہوتا تو یہ تکلف ہوتا؟ ارے پورا کمپنی دیکھتی ہے نا کہ ہر چیز کا حساب رکھتی ہے نا، فلاں کی اتنی سیلری تو لکھی اس لیے جاتی ہے، وقت پہ سیلری دینی بھی ہے نا اس کو. تو لکھا وہی کام جاتا ہے جس پر پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہو، خام خواہ میں تھوڑی لکھا جاتا ہے. تو بلا وجہ کچھ نہیں لکھا جاتا. اللہ فرماتے ہیں فرشتہ موجود ہے جو چیزیں لکھ رہا ہے، تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کا مطلب حساب و کتاب ہے.
اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جہاں حساب و کتاب کی بات آئے گی وہاں فوراً سوال ہوگا مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ لازمی سوال آئے گا. بھائی حساب و کتاب ہے تو یہ قبروں میں گل چھڑ کے مردے ختم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جیسے تمہاری عقل میں نہیں آتا تو تم اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلق، کس چیز سے بنایا گیا ہے. ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے تو عقل مانتی ہے اس پانی کے قطرے کو رکھو اور دیکھو، بولو اس سے انسان بنے گا، اس میں آنکھ بھی ہوگی، ناک بھی، دل بھی، دماغ بھی، جگر بھی، گردے بھی، پھیپھڑے بھی، سمجھ میں آ جائے گا؟ تو نہیں آئے گا نا. تو جس رب نے اس پانی سے بنا لیا وہ رب مٹی سے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلق، کس چیز سے بنایا گیا. پھر اللہ بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں خلق من ماء دافق، ایک ایسے پانی سے بنایا گیا جو قوت کے ساتھ نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے. اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے کہ پشت سے کیسے نکلتا ہے، سینے سے کیسے. یہ تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد تفسیر لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے کہ پوری باڈی سے نکلتا ہے، کیونکہ جب دو کناروں کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے نکل رہا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم میں یا تو سامنے کا حصہ ہے یا پشت ہے، تو پوری باڈی کے درمیان سے. تو یہ جو ہے پوری باڈی کے درمیان سے کیسے، بلڈ سے بنتی ہے نا، جو بھی انسانی جسم میں جو منی بنتی ہے وہ بلڈ سے بنتی ہے. تو پورے جسم، اور اس سے پورے جسم پہ اثر پڑتا ہے، پوری باڈی پہ اس پہ اثر پڑتا ہے. اور پوری باڈی اگر آپ کی کمزور ہے تو پھر اس پانی پہ بھی اثر پڑے گا. اور تو بھائی جس آدمی کی صحت ٹھیک ہے تو جیسے اس کی نظر ٹھیک ہے، سماعت ٹھیک ہے، گویائی ٹھیک ہے، تو اس کی باقی قوتیں بھی ٹھیک ہیں. اور اگر آپ کی باڈی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی نظر بھی خراب ہوگی، سماعت پہ بھی اثر پڑے گا، آپ کے حافظے پہ بھی اثر پڑے گا، تو باقی تمام قوتوں پہ بھی اثر پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ انسان کو لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے. کیا مطلب، جو اللہ اس طرح سے بنا سکتا ہے کہ ایک ایسا پانی پوری باڈی سے نچوڑ کے اس نے اس سے انسان بنا دیا دوبارہ، تو اس انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ تو مر جاؤ گے، اللہ دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. اور یہ وہ دن ہوگا یوم تبلی السرائر، ایسے ہی نہیں کھڑا کر کے بس قدرت دکھائے گا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ. نا 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 نا، یہ وہ دن ہوگا جس دن رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. کتنے لوگوں نے چھپ کے گناہ کیے ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے، کتنے لوگوں نے برائیاں کی ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. فما لہ من قوت، پھر کوئی قوت نہیں ہے اس کے لیے، طاقت اس وقت طاقت نہیں ہوگی. آج تو بچ جاتا ہے طاقت سے، کمزور ہوگا وہ انسان. ولا ناصر، اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. والسماء ذات الرجع، پھر اللہ آسمان کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ آسمان جو لوٹانے والا ہے. لوٹانے والا کیا مطلب؟ ہر چیز کو لوٹا دیتا ہے. آپ نے ایک سائنس میں ٹرم سنی ہوگی نائٹروجن سائیکل، پتہ نہیں سائیکل کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب گھوم پھر کے دوبارہ ایک فارم میں آ جاتی ہیں. جیسے بادلوں سے پانی اٹھتا ہے آسمان پہ جا کے دوبارہ زمین پہ، تو آسمان کیا کرتا ہے اس کو، آسمان سے مراد بلند چیز، اس کو لوٹا دیتا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے گھوم پھر کے واپس اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ آسمان کر رہا ہے کہ پانی بھی جا رہا ہے اوپر واپس لوٹ کے واپس. تو اللہ نے اس چیز کو گھما دیا نا بالکل. تو اللہ فرماتے ہیں اس آسمان کی قسم جو ہر چیز کو لوٹا دیتا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے. زمین بھی یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ بیج ڈالو پھٹ جائے گی، درخت پیدا ہوگا ہے بھائی، پھر اس درخت میں کیا ہوگا، پھر دوبارہ وہی بیج ہوں گے پھل میں، پھر وہ بیج زمین میں ڈالو گے تو یہ، اور پانی کون برسا رہا ہے اوپر سے، آسمان. تو زمین اور آسمان مل کے نائٹروجن سرکل بنا رہے ہیں نا. تو اس میں اشارہ دے دیا کہ جو اللہ اس طرح سے چیزوں کو گھما سکتا ہے تو انسان پہلے مٹی، پھر منی، پھر ماں کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا، پھر پورا انسان بن کے دنیا میں آ کے پھر مٹی، پھر دوبارہ کیا بن جائے گا، انسان. تو اس طرح اللہ اس کو بھی گھما سکتا ہے دوبارہ. اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، انہ لقول فصل، بے شک یہ کلام ایک ایسا کلام ہے جو حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے. اس کلام نے بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق یہ ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوگے، اور باطل یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مر کے دوبارہ زندگی نہیں ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کلام ہزل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ محض ڈرانے کے لیے، جیسے سیاسی لوگ ڈرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں
ایسا نہیں ہے کہ اللہ محض ڈرانے کے لیے تمہیں یہ باتیں کر رہی، یہ حقیقت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دلائل دیا کرتے تھے مشرکین سنتے نہیں تھے، آج بھی لوگ نہیں سنتے، بلکہ الٹا نبی کے خلاف تدبیریں شروع کر دیتے تھے۔ تو آپ کو تسلی دی ہے انہم یکیدون کیدا، اے نبی یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، وہ اکید کیدا، اب غم نہ کریں میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، یہ آپ کو مغلوب کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں آپ کو غالب کرنے کی۔ تو اس میں ہر مسلمان کے لیے تسلی ہے، جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان عقائد کے پرچار کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں گی تو ان کو چاہیے اپنا کام میں لگے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تدبیریں کر رہے ہیں تو میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، اور میری تدبیریں تمہارے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے کس کی تدبیر غالب ہوگی؟ اللہ کی غالب ہوگی۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ کافروں کو مہلت دیں، پھر دوبارہ لفظ دہرایا مہلت دیں، پھر لفظ دہرایا مہلت دیں، تین مختلف الفاظ کے ذریعے کہا کہ آپ ان کو مہلت دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، میں خود انتقام لوں گا ان سے۔ تو ہر دعوت دینے والے کو یہی حکم ہے کہ آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، ان کی فکر نہیں کرنی، ایک دن آئے گا اللہ انتقام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔